بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ روایت ایک مرد کا عورت ہو کر اولاد جننا۔ حالات الثقلین میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت پیران پیر دستگیر بغداد شریف میں جمعہ کے دن بعد نماز واز فرما رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت معراج شریف کا بیان چل رہا تھا۔ اس وقت ایک بدعقیدہ بھی وہاں موجود تھا۔ واز سن کر کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں، ایسی باتیں میں سننا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر مسجد مبارک سے اٹھ کر وہ باہر چلا گیا۔ راستے میں ماہی گیر جا رہا تھا، اس سے اس نے ایک بڑی مچھلی خرید کر گھر کو چلا اور اپنی بیوی کو وہ مچھلی لا کر دی اور کہا کہ اس کو جلد پکاؤ، میں ذرا دریا پر غسل کر کے آتا ہوں۔ عورت نے مچھلی کو لے کر زمین پر رکھ دیا، کیونکہ اس کی بیوی اس وقت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اور اس کی بیوی نے کہا، میرے ہاتھ میں تھوڑی سی پونی باقی ہے، میں اس کو کاٹ کر ابھی آپ کو مچھلی پکا کر دیتی ہوں۔ وہ شخص دریا پر غسل کرنے کو چلا گیا اور اپنے کپڑے اتار کر دریا کے کنارے پر رکھ دیے اور نہانے میں مشغول ہو گیا۔ جب غوطہ لگا کر سر اٹھایا تو دوسرا کنارہ دریا کا نظر آیا اور کپڑے بھی غائب۔ دل میں بہت گھبرایا اور اپنے آپ کو جب غور کیا تو ایک عورت حسینہ و جمیل کی صورت میں پایا، یعنی وہ ایک عورت بن گیا۔ وہ سخت حیران ہوا اور پریشان ہوا، بسبب شرم و حیا کے ایک درخت کے آڑ میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس آیا۔ دیکھا کہ ایک عورت نہایت خوبصورت دریائے حیرت میں غرق ہو رہی ہے۔ ہزار جان سے اس کی صورت کا شیدا اور فریب عطا ہو گیا اور ایک چادر اس کو دے کر کہا کہ اس چادر سے اپنے آپ کو چھپا لو۔ پھر اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اسے اپنے مکان پر وہ لے آیا اور اس نوجوان نے اس سے نکاح کیا۔ 12 برس تک اس نوجوان کے ساتھ وہ رہی۔ 7 لڑکے اور 4 لڑکیاں اس عرصہ میں پیدا ہوئیں۔ اتفاق سے وہی عورت ایک دفعہ پھر ہمسایہ عورتوں کے ساتھ دریا پر گئی اور نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب غوطہ لگا کر سر اٹھایا تو وہی ساحل دریا پایا جو اپنے شہر کا تھا۔ دیکھا تو اپنے کپڑے بھی اسی مقام پر موجود تھے جہاں کہ اس نے اتار کر رکھے تھے، اور وہی ساعت، وہی وقت۔ اور پھر اس نے بغور اپنے حالت کو دیکھا تو وہی صورت مرد کی پائی۔ حیرت زدہ ہو کر دریا سے باہر نکلا، وہی اپنے کپڑے پہنے جو پہلے اس نے کنارے پر اتار کر رکھ دیے تھے۔ المختصر، جب گھر آیا تو دیکھا کہ مچھلی تڑپ رہی ہے اور اس کی عورت وہی پونی روئی کی کاٹ رہی ہے جو اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ بہت حیرت میں پڑ گیا۔ تب تو مرد نے غصے میں عورت سے کہا کہ اب تک مچھلی کیوں نہیں پکائی؟ اس قدر دیر کا کیا باعث ہے؟ عورت نے کہا، مچھلی کو لائے ہوئے ابھی آپ کو ایک گھڑی بھی نہیں گزری ہے، اتنی جلدی مچھلی میں کیسے پکا سکتی ہوں؟ ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔
جب اس شخص نے اپنی بیوی کی زبانی یہ بات سنی، اپنے دل میں نہایت شرمندہ ہو کر سمجھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے جانے کے معجزے کو جھوٹ جانا تھا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی۔ اب چل کر پیران پیر دستگیر کے دست مبارک پر توبہ کرنا لازم ہے۔ جب یہ شخص حضرت غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اسی آیت شریف کا ذکر ہو رہا تھا جسے سن کر یہ اٹھ کر چلا گیا تھا، یعنی معراج شریف کا بیان فرما رہے تھے، اور تمام حاضرین مجلس مؤدب میں چپ اسی طرح بیٹھے سن رہے تھے۔ اس شخص نے پکار کر کہا، یا غوث اعظم، حال معراج شریف کا میں نے جھوٹ جانا تھا اور اس کی سزا میں نے پائی ہے، اور اب میں توبہ کرتا ہوں اور تجدید ایمان کے واسطے حضور کے سامنے اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب حاضرین اس سے دریافت کرنے لگے کہ اے شخص، تو نے کیا سزا پائی ہے؟ اس شخص نے سب حقیقت مچھلی اور عورت کے سود کاٹنے اور غسل کرنے کی کما حقہ کہہ سنائی۔ سب حاضرین سن کر خوش ہوئے اور حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ایسا کہتے تھے جیسے کسی عاشق کا کلام ہے رشک قمر چہرہ زیبائے محمد، پھر کیوں نہ ہو ہر ایک دل سے ہو شیدائے محمد، منہ چوم لیا کرتے ہیں آ کر کے فرشتے، پڑھتا ہوں میں جب شوق سے اسمائے محمد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں میں ساتوں آسمان، جنت، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، اور اس واقعے پر آپ کا اور ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور خدائے پاک کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اس بدعقیدہ نے اس واقعے کا انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چند لمحوں میں ایک عورت بنا کر اسے اولادیں دی، اور چند لمحوں میں اس نے 12 برس کی زندگی گزاری۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے سے اسے اس بات کا یقین ہو گیا، پھر وہ ایمان لے آیا۔ اور معراج شریف کے اس واقعے پر یقین رکھیں، کیونکہ سزا ایسی بھی ہو سکتی ہے جو مرنے کے بعد بھی نہ ٹلے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔